پڑھیں غور سے. کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں. کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ قاری صاحب اور میرے دوستوں، آج ہمارا اس محفل پاک میں آنا ایصال ثواب کی نیت سے ہے. آج ہم اشفاق بھائی اور حافظ عدیل بھائی کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ الواحقین کو صبر جمیل صبر عظیم عطا فرمائے. سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا اے محبوب علیہ السلام، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کی جائے، کسی کی پرستش نہ کی جائے، صرف اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فرمایا اللہ تعبدوہ الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تیرے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے یا والدہ بڑھاپے کی یا دونوں ہی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، فرمایا پھر اپنے والدین کو تم نے اف بھی نہیں کرنی ہے، اف بھی نہیں کرنی. یا اللہ کیا کرنا ہے پھر؟ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے سامنے بڑی ہی تعظیم اور ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جس کے ذریعے انسان کو وجود ملا ہے،
جس کے ذریعے وہ دنیا میں آیا، اور والدین ہی وہ ہستی ہے جس کے ذریعے بچہ پرورش پا رہا ہے، جس کے ذریعے بچہ بڑا ہو رہا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کر رہا ہے۔ تو کتنے زیادہ احسانات ہیں والدین کے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے اف بھی نہیں کرنی والدین کے سامنے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے باادب ہو کر گفتگو کرنی ہے۔ سامعین مکرم، والدین کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقام پر والدین کی عظمت کو ہائی لائٹ کیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بس تھوڑی سی گفتگو سنیں توجہ کے ساتھ۔ مجھے اشفاق بھائی نے کہا کہ والد محترم کی شان پہ گفتگو کریے گا، تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ والد کی شان کتنی ہے، کیا عظمت ہے باپ کی۔ آئے لوگ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، ماں کی شان بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ لیکن باپ کی شان بھی کم نہیں۔ کیا شان ہے باپ کی؟ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے۔ فرمایا چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ جو حفاظت کرے گا وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا، اور جو ضائع کرے گا باپ بھی ناراض ہو جائے گا اور اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ والد کی رضا میں ہے۔ اور فرمایا اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے، ایک حدیث میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، وہ اپنے والدین کو راضی کر لے، رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اگر والدین کو ناراض کر کے بندہ ساری زندگی عبادت میں پڑا رہے، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ صاحبو، میں نے ایک عربی شخص کا واقعہ پڑھا۔ ایک عربی شخص تھا، اس نے یہ ارادہ کیا، اس نے سوچا کیوں نہ ہو کہ میں باہر نکلوں اور باہر جا کر میں دیکھوں کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ کہتے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، کہتے میں نے سفر شروع کیا تو رستے میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کے گلے میں جو ہے رسی ڈالی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ڈور لٹکایا ہوا تھا، اور ایک نوجوان اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس پر چابک مار رہا تھا، اسے اذیت دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو اس پر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور پھر ڈور بھی لٹکایا ہوا ہے، ایک تو یہ ظلم ہے، وہ پہلی بڑھاپے کی وجہ سے نڈال ہے، کمزور ہو چکا ہے، دوسرا تو اس پر ظلم کر رہا ہے، رسی باندھ دی، ڈور باندھ دیا، اور پھر تو اوپر سے چابک مار رہا ہے، ایسا معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ جب اس نے سنا کہ یہ تمہارا باپ ہے اور اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے، وہ عربی شخص کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہ فرمائے کہ تو اپنے باپ کے ساتھ اتنا سختی والا معاملہ کر رہے۔ اس نے کہا یہ معاملہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ میرا باپ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا، اور پھر میرے باپ کا باپ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرتا تھا، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے جانچ لیا کہ یہ شخص دنیا کا بدترین انسان ہے جو اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں آگے چل پڑا کہ چلو کوئی اب نیک وقت ڈھونڈ لیتے ہیں، بدبخت تو دیکھ لیا جو اپنے باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اب نیک وقت بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نیک وقت ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان نظر آتا ہے جس نے اپنے گلے کے اندر
ایک ٹوکری باندھی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی ٹوکری باندھی ہوئی ہے، اور وہ کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس ٹوکری کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ اس ٹوکری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ٹوکری میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یہ بزرگ کون ہوں گے، اور پھر اس ٹوکری کے اندر ان بزرگوں کو ایسے بٹھایا ہوا ہے جیسے ایک پرندے کو جو ہے وہ گھونسلے میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کی چونچ میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، یہ بھی اس کی ایسی خدمت کر رہا ہے، اپنے گلے کے اندر ٹوکری ڈال کر اس بزرگ کو بٹھا کر اس کی خدمت کر رہا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ کون بزرگ ہے جس کا تو اتنا ادب و احترام کر رہا ہے؟ کہنے لگے، یہ میرے ابا جی ہیں، میرے والد محترم ہیں، میں ان کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں، یہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، اور ان کو میری پل پل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں نے ٹوکری باندھ کر ٹوکری کے اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے تاکہ ہر وقت یہ میرے ساتھ رہیں اور ہر وقت میں اس کی خدمت کرتا رہوں۔ تو یہ عربی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، ایک وہ انسان تھا جو بدبخت تھا، جو اپنے باپ کو مار رہا تھا، اور ایک یہ نوجوان ہے جو سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، جو اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ صاحبو، یہ بات ہے کہ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جب باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ ناراض ہے یا والدہ ناراض ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر صبح مجھے بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، اور جنت میں مجھے قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تلاوت کرنے والا خوش نصیب کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عائشہ، یہی صلہ ملتا ہے نیکی کا، یہی صلہ ملتا ہے نیکی کا، یہی صلہ ملتا ہے نیکی کا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا نیکی کرتا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اس لیے جنت میں نے اس کے قرآن پڑھنے کی تلاوت سنی ہے، کیونکہ یہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں پر جنت حرام فرما دی۔ کتنے لوگوں پر؟ 3 لوگوں پر جنت حرام فرما دی۔ نمبر 1، جو لگاتار شراب پینے والا ہے، مسلسل شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام فرما دی۔ اور شراب کی مذمت میں یہ وعید بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے گھونٹ، جتنے قطرے شراب کے پیے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے ہی قطرے، اتنے ہی گھونٹ جہنمیوں کے پیپ کے پلائے گا، اتنا ہی اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ دیکھ لیں لوگ کس قدر اس نشے میں مبتلا ہیں، شراب پینے کو فیشن سمجھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھی ہم شراب پیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شراب وہ پیے جو قیامت کے دن پیپ پی سکتا ہے۔ آج کسی کے جسم سے پھوڑا بنا ہو تو پیپ نکل رہی ہو، گھن آتی ہے، اس کے پاس بنا بیٹھنا بھی اچھا محسوس نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، دور ہوتا ہے کہ کہیں یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ تو وہ کیسا انسان ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے شراب پی رہا ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن مجھے جہنمیوں کا پیپ بھی پلایا جائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے شخص ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت حرام فرما دی۔ پہلا فرمایا، جو مسلسل شراب کا عادی ہو، شرابی پر جنت حرام۔
دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان۔ اب جو والدین کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یار قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمیں جنت ہی نہ عطا کی تو کیا ہوگا؟ تو رب تعالیٰ کے خوف سے گھبرائیں، ڈریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا عباد فرمایا، عبد کی جمع ہے یا عباد، یا عباد یعنی اللہ کے بندے۔ عبد کی جب نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یا عباد ہی فرمایا، گویا کہ جو اللہ کے بندے ہیں یعنی وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، تو وہ ایمان والے بندے۔ اب دوسری طرف آیت دیکھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر اور غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ کو بند کر دیجیے، اکڑ کر غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، جو رحمان کے بندے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فرمایا وہ رب کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک پرندہ آ جاتا ہے، دیوار پر آ کر بیٹھتا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے کی طرف دیکھتے ہیں، اس پرندے کی چونچ میں تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ پرندہ چیختا ہے، اپنی آواز کے ساتھ وہ بولی بولتا ہے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بھی بولیاں سمجھنے والے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی کو سمجھ لیا اور حضور علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے۔ حضور جب مسکرائے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں تھوڑی سی مٹی لے کر آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری چونچ میں یہ جو تھوڑی سی مٹی ہے یہ بحر کلزم کو میلا نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی میری چونچ میں یہ تھوڑی سی مٹی بحر کلزم یعنی سمندر کو، بحر کلزم مراد سمندر ہے، جیسے یہ تھوڑی سی مٹی سمندر کو میلا نہیں کر سکتی، اے محبوب علیہ السلام ایسے ہی آپ کی امت کے گناہ رب کی رحمت کو متغیر نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کی امت کے جتنے بھی گناہ ہوں میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہے، وہ متغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم و رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے میں سارے گناہ معاف فرماتا ہوں، جو میری بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف فرماتا ہوں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ 3 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں، ایک شرابی داخل نہیں ہوگا، ایک والدین کا نافرمان نہیں داخل ہوگا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں فرماتا۔ آج اگر والدین کو گالیاں دے کر، والدین کو ناراض کر کے، والدین کی بے ادبی اور گستاخی کر کے تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، جنت ایسے نہیں ملنی ہے۔ حقوق العباد ادا کرو۔ آج دوستوں کے ساتھ ملتے ہو تو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ملتے ہو، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ملتے ہو، لیکن اگر تمہارا رویہ گھر میں دیکھ لیا جائے تو تمہاری والدہ کے ساتھ کتنا برا رویہ ہوتا ہے، تمہارے باپ کے ساتھ کتنا تمہارا برا رویہ ہوتا ہے، تمہارا بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا برا رویہ ہوتا ہے، تو باہر دوستوں کو جتنی تم عزت دیتے ہو، رسپیکٹ دیتے ہو،
اس سے کئی گنا زیادہ والدین کو عزت دے کر دیکھو. جب والدین کو عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام عطا فرما دے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے نہیں فرمایا, کہتے 12 سال میں نے باہر چلے کاٹے عبادت کی, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. 12 سال بیت گئے. 12 سالوں کے بعد جب اپنی والدہ محترمہ کے پاس آیا, دستک دی, پانی نکل رہا تھا, تو میں نے سنا کہ میری والدہ محترمہ سجدے میں جا کر دعا کر رہی تھی, اے اللہ اپنے بایزید, میرے بایزید کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میری رب کی بارگاہ میں مقبولیت ہوئی, تو 12 سال کے سجدوں سے رب کی بارگاہ میں وہ قرب نہیں ملا جو ماں کی دعاؤں سے مجھے قرب ملا. تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور رحیم ہے. تو ادھر رب فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کے 100 دفتر لائے جائیں گے, 99 دفتر ہوں گے جو اس نے گناہ کیے ہوں گے, 99 دفتر لائے جائیں گے. اب وہ کھول کھول کے سارے سامنے رکھے جائیں گے. اب وہ اقرار کرے گا کہ اللہ یہ سارے گناہ میں نے کیے. 99 دفتر کھل رہے ہیں, سارے گناہ وہ سب دیکھ رہا ہے. اب وہ سمجھے گا کہ میں نے جہنم میں چلا جانا ہے, اتنے زیادہ گناہ ہے, تو وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے جہنم میں جانا ہے. اتنے میں جب وہ مایوس ہو جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ایک پرچی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیجئے. اب وہ پرچی نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی تو نیکیوں والا وزن جو ہے بھاری پڑ جائے گا, گناہوں والا وزن کم ہو جائے گا. جب وزن کم ہوگا اور نیکیاں بڑھ جائیں گی تو وہ بندہ حیران ہوگا, یا اللہ یہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے آج مجھے عزت مل گئی. اللہ فرمائے گا یہ وہی تیرا ایمان ہے جو دنیا میں رہتے تو نے پڑھا تھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کلمہ طیبہ اور نام اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ پاور ہے, اور اس میں رسول کی یہ پاور ہوگی کہ جس کی وجہ سے گناہ سارے کم پڑ جائیں گے, 99 دفتر بھی کم پڑ جائیں گے, اور ادھر ایک یہ پرچی جو ہے بھاری پڑ جائے گی. تو صاحبو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں والذین کفروا بآیاتہ, فرمایا جو ہماری نعمتوں کا, ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں, اولئک یئسوا من رحمتی, یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب الیم, اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. صاحبو حضرت احمد بن سہیل رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ یہ انتقال فرما گئے. یہ ایک بزرگ تھے. تو کہتے ہیں فوت ہونے کے بعد میں نے ان کو کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ان سے سلام دعا ہوتی ہے, اور سلام دعا کے بعد میں ان سے بات کرتا ہوں اور میں ان سے حال دریافت کرتا ہوں کہ بتائیے آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ سہیل بن احمد یحییٰ بن اقسم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. جب میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ, میرے سارے عیب, میرے سارے جرم میرے سامنے کھول کے رکھ دی. فرمایا تم نے یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. اب رب کی عدالت ہو اور سارے گناہ کھول کے رکھ دی جائے تو اس وقت بندے کے اوپر کتنی ندامت اور کتنی شرمندگی, کتنا افسوس ہوگا, کتنا اس کو دکھ ہوگا کہ یار آج رب کی بارگاہ میں کس عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, سارے گناہ کھول کر رکھ دیے. اللہ اکبر. جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے میرے رب میں نے جو تیرے بارے سنا تھا میں نے وہ پایا نہیں, میں نے وہ نہیں پایا. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میرے بارے میں کیا سنا تھا. یحییٰ بن اقسم اللہ کی بارگاہ میں حدیث بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں مالک و مولا مجھے حدیث پہنچی ہے راویوں کے ذریعے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اور اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام سے, اور جبریل روایت کر رہے ہیں اللہ تیری بارگاہ سے تیرا فرمان نقل کرتے ہیں. وہ فرمان کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب ارادہ کرتا ہوں تو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عذاب دینے سے مجھے حیا آتی ہے۔ اس کا بڑھاپا دیکھ کر عذاب دینے سے مجھے حیا آتی ہے۔ اے اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ سنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان سارے راویوں کا نام لے کر فرماتا ہے ان سب راویوں نے سچ کہا، عائشہ صدیقہ نے سچ کہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا۔ یہ میرا فرمان ہے کہ جب بندہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے میں اسے عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ میرا فرمان سچا فرمان ہے۔ پھر اللہ رب العزت یحییٰ بن اقسم کو فرماتا ہے اے یحییٰ بن اقسم ایسا ہی ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے مالک و مولا اگر ایسا ہی ہے تو میں بھی تو بوڑھا ہوں، مجھ پر بھی کرم فرما دے، میری بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی جنت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ کو فرماتا ہے اے یحییٰ بن اقسم یہ سارے گناہ تیرے ایک طرف جا، دائیں طرف سے ہو کر جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو صاحبو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ایک طرف یہ حکم اور دوسری طرف میرے نبی کا فرمان کہ 3 بندے ایسے ہیں جن پر جنت حرام کر دی گئی، ایک جو مسلسل شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوس، جس پر جنت حرام کر دی گئی۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے اور پھر بھی بے حیائی ختم نہ کرے اور بے حیائی ویسے چلتی رہے، اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ جو سب کچھ دیکھ کر بھی بے حیائی ختم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اور اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہوؤں کو حیا کا درس نہیں دیتا۔ حیا اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے اس پر بھی جنت حرام۔ تو صاحبو آج کی یہ محفل پاک اشفاق بھائی کے والد محترم کے سال ثواب کے لیے سجائی گئی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بخش مغفرت فرمائے۔ وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں گئے، سفید بال لے کر گئے، تو جس کے سفید بال آ جاتے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ اس لیے جن دوستوں کے سفید بال آ گئے نا وہ بھی اللہ سے حیا کرنے لگ پڑے۔ جب اللہ ہم سے حیا فرما رہا ہے کہ وہ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بس تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے میں عذاب نہیں دیتا، اسے حیا آتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں بھی تو رب کی بارگاہ سے حیا آنی چاہیے نا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ شیشہ دیکھ رہے تھے تو سفید بالوں کو دیکھ کر رونے لگ گئے، رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ موت کا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، صاحبو موت کا پیغام آ گیا، بال سفید بھی ہو گئے پھر بھی ہم وہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، وہی بچپنے والی عادتیں نہیں چھوڑتے۔ تو صاحبو اللہ کے حضور جھک جائیں۔ جب اللہ ہمارا سفید بالوں کی وجہ سے حیا فرماتا ہے تو ہمیں بھی اپنے رب سے حیا آنی چاہیے۔ ہمیں بھی نماز چھوڑتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، بے حیائی دیکھتے ہوئے، بے حیائی کا کام کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آنی چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشفاق بھائی کے والد محترم کی کامل بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔